وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر تمہارے بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر تو یہ ہے کہ ہر صحابی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت اس بات سے جاہل ہے، اس بات سے ناواقف ہے کہ ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہ بات معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کروانے کی وہ کوشش نہ کرتا، جب اسے معلوم ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اطاعت کرتا ہوں، تو وہ خود اللہ کے رسول کو اپنی اطاعت کروانے کی کوشش نہ کرتا، جس سے وہ شخص جاہل ہے۔ جاہل وہ بھی شخص ہے جو چار دیواری کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتا ہے، اور جو کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر گزرتا ہے، اس طرح وہ شخص بھی جاہل ہے، اور وہ شخص بھی تو جاہل ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت بات بیان فرماتے کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں بیان فرما دی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کام وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العزت علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اللہ کا ہر حکم علم، حکمت، رحمت، مسرت پر مبنی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے تم پر ہر طرح کی مشقت، مصیبت سے بچنا ہوتا ہے۔ جب تم اطاعت کر لو گے تو مصیبت اور مشقت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، مشکل کو نہیں چاہتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، تنگی کو نہیں چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تمہارے لیے جو ہے آسانی کو چاہتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جبکہ اس کے برعکس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری سب کی ایک بات نہیں ہوگی، ہر شخص اپنی بات کرے گا، اپنی منوانے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کے خیال میں فائدہ مند ہے تو رسول کس کی بات کو مانے گا، کس کی بات کا حکم امت کو دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر تمہارا علم ناقص ہے، نہ تو تمہیں مستقبل کی کوئی خبر ہے، نہ تم غیب کا علم رکھنے والے ہو،
تم کو کیا معلوم کہ جس کو تم فائدہ مند سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس طرح کائنات کا نظام درست چل رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اس طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے صحیح حل ہو سکتا ہے، صحیح چل سکتا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو سب آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے یقیناً بگڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو اس بات میں بھی اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تدبیری امور کے اندر تمہارا مشورہ مان بھی لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ عام معاملات کے اندر تو مشورہ کر لے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے اور کام میں ان سے مشورہ کر لیجیے، مگر یاد رکھو تمہارا کام حکم دینا ہے، اور تمہارا کام حکم دینا نہیں ہے، مشورہ دینا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو مناسب سمجھیں گے تو مان لیں گے، اگر مناسب نہیں سمجھیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے۔ آخری فیصلہ جو اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ہوگا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو پختہ یقین کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، اپنی بات کو ان کے اوپر نہیں ٹھونسنا، اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی دلیل کو، اپنی امام کی بات کو ان کے اوپر لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اور آگے جب حدیث کی رہنمائی کے لیے کوئی آدمی کوئی بات کر دے تو اس بات کو دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا نا کہ تم نے مشورہ دینا ہے بلکہ حکم نہیں دینا ہے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے حدیث کی رہنمائی کے لیے جو ہمیں کسی امام کا یا کوئی قول ہمیں سمجھ آتا ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، نہ کہ اس کے اندر اپنی دلیل بنائی جا رہی ہے، اپنی رائے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن اس کو منوانا لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایمان کو مزین کر لیا ہے، ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی ایمان ہے، جس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کیا جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ وتصدیق بالقلب، اور دل سے بھی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی دل کے اندر کفر رکھنے والا ہو، دل کے اندر منافقت رکھنے والا ہو، زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ وعمل بالارکان، اور ان دونوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ تینوں باتیں جب شامل ہوں گی تب انسان کا ایمان مکمل ہوگا، اور یہ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر بن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اطاعت تمہارے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح تم خوش دلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اس لیے بعد دفعہ بتقاضۂ بشریت تم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی محبت کی وجہ سے اور کفر سے نفرت کی وجہ سے تم بہت جلد ہی اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہو اور گناہ سے باز رہنے والے ہوتے ہو۔
اللہ رب العزت آگے بات بیان فرما رہے ہیں وَقَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیا جائے تو ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ اگر انسان زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا، جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وہ فاسق ہو جائے گا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں کرے گا تو اس کا کفر ہوگا۔ وَقَرِّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْعِصْيَانَ، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ نافرمانی ہو جائے گی۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسق کبیرہ گناہ ہے اور عصیان صغیرہ گناہ ہوتا ہے، اور کفر دل سے تصدیق نہ کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العزت آگے بات بیان فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ بلائی والے، یعنی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، کفر، فسق اور نافرمانی ان کے لیے ناپسندیدہ بیان کر دی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر الف لام جو الراشدون کے اوپر الف لام ہے، یہ بیان کامل کے لیے ہے کہ ہر فائدہ بد، ہر حسر کا بھی فائدہ دے رہا ہے یہاں پہ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت پر ہیں اور ان کے دشمن اور مخالف گمراہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام کی بے حد فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے ان کے لیے وہ اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، کہ ان کے لیے ایمان کو مزین کیا، ان کے لیے پسند کیا، کفر، فسق اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسند کر لیا ہے، اور آخر میں صریح الفاظ کے اندر بات بیان فرما دی کہ اولئک هم الراشدون، ان کی شہادت اور ان کی گواہی دے دی کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت مبارکہ کے اندر بات بیان فرما رہے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہاں پہ یہ بات سمجھنے والے یہ الراشدون کا مفعول لہ ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسرا یہ حببا اور کریہا کا بھی مفعول لہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے اور کفر سے نفرت ہے ان کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت نے اندھا دھن نہیں ان کے لیے ایمان کو مزین کیا اور کفر کو ناپسند کیا، بلکہ اللہ اپنے کمال علم حکمت کی بنیاد پر انہیں اپنے نبی کی محبت کے لیے منتخب فرمایا، ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کیا، کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا، اور انہیں راہ راست پر گامزن فرما دیا، کیونکہ ان کی استعداد اور اہلیت پوری طرح جانتا تھا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو مقام پر فائز فرما دیا جائے۔ تو اس سے آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی حکم آ جائے تو فوری طور پہ اس کو مانا جائے، نہ پہ اپنی بات کو کیا جائے، چونکہ چنانچہ گرچہ مچے وہاں پہ نہ کیا جائے، بلکہ فوری طور پہ اس کو قبول کیا جائے۔ اور دین ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اپنی طرف سے دین کو اپنے اوپر مشقت میں نہ ڈالا جائے، بلکہ آسانی کو لیا جائے۔ دین کے اندر آسانی ہے، نرمی ہے، مرضی نہیں ہے۔ جب ہم مرضی کرتے ہیں دین کے اندر تو ہم مشقت کے اندر چلے جاتے ہیں، جب دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں بعض دفعہ مشکل پیش آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ آسانی رکھی ہے دین کے اندر۔ اس طرح ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ ہمیں جہاں پر اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنا ہے، وہاں سے دل سے بھی تصدیق کرنی ہے، اور ان دونوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس آیت کے مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے پسند کر دیا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، کفر فسق اور عصیان جو ہے ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، قابل نفرت بنا دیا ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے ہے۔ جب ان کے دلوں کے اندر ایمان مزین ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرما دیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور کما حق اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔